تو محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں۔ آپ کو جانے بغیر، آپ کو پہچانے بغیر، آپ کے تعلیمات کے معلومات کے بغیر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قل اے محمد آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، میری بات مانو، میرے حکم کی تعمیل کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و امانت ہو، عدالت و صداقت ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری ہو، تواضع، انکساری اور عاجزی ہو، صبر و توکل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، سیاسی سمجھ بوجھ ہو، رعایا پروری ہو، یہ ساری چیزیں الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، مسکرانا اور رونا، یہ سب کے سب قابل تقلید اور لائق اتباع ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری چیزوں کو جانیں گے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول تم کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تم اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول نے کیا دیا جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا ہم کیا لیں گے؟ رسول اللہ نے کس چیز سے روکا اور منع کیا جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا ہم کیسے رکیں گے اور باز رہیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، منمانی طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، جھوٹی محبت کو دکھانے کے لیے ہر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، لیکن جو آقا نے فرمایا ہے وہ کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہوئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے یہ سوال کر دوں کہ جس آقا سے محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اور کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم محبت رسول کے نام پہ الٹے سیدھے کام کر گزرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا، ہمارے اخلاق نہیں سدھرتے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کی تعلیم آقا نے دی ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ پھر صرف یہ جھوٹے دعویٰ کس کام کے ہیں؟ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، عشق نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعوے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔
محبت ہو تو محبت کا اظہار ضروری ہے۔ اظہار کے طریقے کیا کیا ہوں گے کبھی الگ سے تفصیلی گفتگو میں کروں گا، لیکن آج آپ کو ایک بات بتا کر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا آج کے دور میں موجودہ حالات میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی سیرت کی کتاب پڑھیں اور دوسروں کو بھی ہم سیرت کی کتاب تحفے میں دیں، گفٹ میں دیں ان کو پڑھنے کے لیے۔ میں NGO کالونی میں 11 سال خطابت کیا ہے، اور وہاں ہر سال ہم ربیع الاول کے مہینے میں اعلان کرتے تھے، آپ میں سے اگر کوئی بھائی ہو جو اس مہینے میں نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سیرت کی کچھ کتابیں انگریزی میں ہو، تیلگو میں ہو یا اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں آپ لائیں اور وہ کتاب جمعہ میں فری تقسیم کریں۔ پچھلے 8-9 سالوں سے برابر اس مہینے میں وہاں سیرت کی کتابیں تقسیم ہوتی تھی۔ رسول اللہ سے محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ڈی جے بجا کے ناچیں گے، ڈی جے بجا کے ہنگامہ کریں گے، شور شرابہ کریں گے، راستے کو جام کریں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ ارے تم بھول گئے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دو، وہ صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا حکم دیا، راستہ روک کر کے لوگوں کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے سلام اتنی آواز سے کرتے جاگا ہوا آدمی سن لیتا، سویا ہوا آدمی نہیں جاگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ جو سو رہا ہے اس کی نیند خراب ہو میری آواز کی وجہ سے۔ یہاں راتوں رات ڈی جے بجائے جاتے، قوالی کے گانے لگائے جاتے، پورے محلے والوں کو تکلیف دی جاتی، اور ساؤنڈ اتنا تیز رکھا جاتا کہ آنکھیں کانے پھٹ جائیں۔ جو بیچارے ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتا ہے جا کر کے پوچھو کبھی۔ تم محبت کے اظہار کے نام پہ آج لوگوں کو ستا رہے ہو، لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ آقا نے اس سے منع کیا، اس سے روکا۔ رسول اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتے جب ہم ان کے تعلیم کی خلاف ورزی کریں، سنت کی خلاف ورزی، حکم کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔